حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا سب کچھ لگا کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک گھر لگایا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر مکے والوں کے اور مدینے والوں کے لگوائے تھے، اور ایسے لگوائے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ مکے میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا، جب اس گھر کے سامنے سے گزرے ہیں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، آیوں فرمایا جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے دنیاوی آنکھوں سے دوبارہ دیکھنا مجھے گوارا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں گھروں کی قربانیاں دلوائی تھی، وہ عمار بن یاسر کے گھرانے کی قربانی، وہ بلال حبشی کی قربانی، وہ حذیفہ ابن یمان کی قربانی، وہ ابو بکر عمر اور عثمان و علی کی قربانیاں، وہ عبد الرحمن ابن عوف، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل، اکرمہ ابن ابی جہل، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی اجمعین، ان سب سے قربانیاں دلوائی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ امت بنی تھی۔ جس طرح آج اگر کوئی جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، آج اگر کوئی جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، وہ دنیا کے کنارے مغربی کنارے پر ہے، وہ امریکہ کے آخری بارڈروں پر چل رہی ہے، رات کی تہجد میں وہ آسٹریلیا والوں کے لیے رو رہی ہے، یہاں وہاں رات ہے یہاں دن ہے، یہ اپنی فیکٹریوں میں، یہ اپنے کارخانوں میں اور یہ اپنی شکلوں میں ہے، اور جماعت وہاں رو رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ابو بکر عمر تلملا رہے تھے، عثمان و علی چیخیں مار رہے تھے، حسنین کی شہادت ہو رہی تھی، ہمیں تمہیں پتہ نہیں تھا۔ ہم تو باپوں کی پشتوں میں بھی نہیں آئے تھے اور ہمارے لیے رویا جا رہا تھا، ہم اپنی ماں کے رحم میں نہیں آئے تھے، ہم تو کیا ہمارے دادا اور پردادے نہیں آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رو رہے تھے۔ یہ امت یوں وجود میں نہیں آئی ہے، یہ تمام مکی زندگیوں کا خلاصہ ہے، یہ تمام مدنی زندگیوں کا خلاصہ ہے، یہ بدر کا، احد کا، خندق کا، تبوک کا، صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء اور فتح مکہ کا، یہ پیٹوں پر پتھر باندھے جانے، صاحبزادی کی چھاتیوں کے دودھ کے خشک ہونے، حسنین کے منہ میں زبان رکھ کر چسوا کے سلانے، غزوات میں ایک ایک کھجور کے چوسنے، کھجور کے ختم ہونے پر گٹلیوں کے کھانے، پتوں کے چبانے، ٹیڈیوں کے کھانے اور چتھڑے باندھ کر راہ خدا میں چلنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوف کی کڑیوں کے دھسنے، دندان کے شہید ہونے، شہادت کے افواہیں، اور رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم نے چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا، نبی کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یہ امت ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی امت، ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے۔ 3 میٹر زمین کا ٹکڑا، 5 میٹر کپڑے کا ٹکڑا، معمولی سی استعمال شدہ گاڑی، ایک معمولی سا فرنیچر جس پہ جان لگی ہے اور مال لگا ہے، کسی کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی کپڑے کو ہاتھ لگا لے، کسی کو برداشت نہیں ہے کہ مکان کو کوئی نشان لگا دے،
کسی کو برداشت نہیں ہے گاڑی کی طرف کوئی دیکھ لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی امت، اس کے جوان کو جو چاہے جس طرح چاہے کھیل لے، اس کے تاجر کا جو چاہے ذہن بنا دے، اس کے مالدار کا جہاں چاہے مال لگوا دے، اس کے حاکموں کو، اس کے محکوموں کو، اس کی جوانوں کو، اس کی خواتین کو، اس کی کنواریوں اور دوشیزوں کو جو چاہے جہاں چاہے لے جائے. اگر یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہو اور ہمیں اس کا فکر نہ ہو رہا ہو، ہمیں تمہیں جینے کا حق نہیں. ہم صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. کھائیں گے، کمائیں گے، کپڑے پہنیں گے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں. لیکن خدا کی قسم، میری تمہاری اور جتنے بھی امت اجابت میں ہیں، ہر ایک کی پہلی ذمہ داری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہماری زندگیوں کا ہم پر حق ہے، ہماری جانوں کا حق ہے، ہماری بیویوں کا حق ہے، ہمارے خاندانوں کا حق ہے. اور خدا کی قسم، جس طرح ہمارے نطفے کی اولاد کا ہم پر حق ہے، اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، دوسرا دنیا کے 4 کونوں میں پڑے ہوئے انسان، ان کا حق ہمارے پر اسی طرح ہے. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا نہیں ہے. ایک عورت کو بیوی بنا کر لائے، اس کی ذمہ داریوں کا تو سارا احساس ہے. اب اس کا دوپٹہ، اب اس کی چپلیں، اب اس کا زیور، اب اس کی لالی، اب اس کا کریم، اب اس کا فلانا، اب اس کا فلانا. ایک بچہ میاں بیوی کی ملاقات پہ پیدا ہو گیا، اب اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا نزلہ، اس کی کھانسی، اس کا بخار، اس کی فلاں، اس کی ذمہ داری کا احساس. صرف ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ایک بچے کی ذمہ داری نہیں ہے. اپنے کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ میرا تمہارا سب کا مشترک فرض ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو ان تمام قربانیوں کے بعد وجود دے کر پھر اسے بیت اللہ کے خلاف پکڑوا کر نہیں بٹھایا تھا، اسے حرکت میں لگایا تھا. اور حرکت کیسی تھی؟ حرکت کیسی تھی؟ اللہ اکبر. یوں کہ جس طرح سورج کو قرار نہیں ہے، اب یہ نظر آ رہا کہ یہاں پاکستان ہندوستان میں چھپ گیا، جا کے دیکھ لو مغرب کے ملکوں میں وہاں نکل گیا. جس طرح سورج ہر وقت حرکت میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت مسجد نبوی کے راستے سے اس طرح حرکت میں تھی